حضرت زیاد بن زبیدی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسکندریہ کو فتح کیا۔ آگے تفصیل سے حدیث ذکر کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم بلحیب بستے میں ٹھہر گئے اور ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط آ گیا جو حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر ہمیں سنایا۔ اس خط میں یہ مضمون تھا: اما بعد، تمہارا خط ملا جس میں تم نے لکھا ہے کہ اسکندریہ کے بادشاہ نے تمہارے سامنے اس شرط پر جزیہ دینے کی پیشکش کی ہے کہ ان کے ملک کے تمام قیدی واپس کر دیے جائیں۔ میری زندگی کی قسم، جزیہ کا مال جو ہمیں اور ہمارے بعد کے مسلمانوں کو مسلسل ملتا رہے گا، وہ مجھے اس مال غنیمت سے زیادہ پسند ہے جسے تقسیم کر دیا جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تم اسکندریہ کے بادشاہ کے سامنے یہ تجویز رکھو کہ وہ تمہیں اس شرط پر جزیہ دے کہ تمہارے قبضے میں ان کے جتنے قیدی ہیں ان کو مسلمان ہونے اور اپنی قوم کے دین پر باقی رہنے کا اختیار دیا جائے گا۔ ان میں سے جو اسلام کو اختیار کرے گا وہ مسلمانوں میں سے شمار ہوگا۔ مسلمانوں والے سارے حقوق اسے ملیں گے اور مسلمانوں والی ساری ذمہ داریاں اس پر ہوں گی، اور ان میں سے جو اپنی قوم کے دین پر باقی رہنا چاہے گا اسے اتنا جزیہ دینا پڑے گا جتنا اس کے مذہب والوں پر مقرر کیا گیا ہے۔ اور ان کے وہ قیدی جو ملک عرب میں پھیل گئے ہیں اور مکہ، مدینہ اور یمن پہنچ گئے ہیں، ان کو واپس کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، اور ہم کسی ایسی بات پر صلح کرنا نہیں چاہتے ہیں جسے ہم پورا نہ کر سکتے ہوں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس آدمی بھیج کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خط کی اسے اطلاع دی۔ اس نے کہا، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ہمارے قبضے میں جتنے قیدی تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور وہاں کے نصارہ بھی جمع ہو گئے جو ہمارے پاس قیدی تھے۔ ان میں سے ہم ایک آدمی کو لاتے، پھر اسے مسلمان ہونے اور نصرانی رہنے میں اختیار دیتے۔ اگر وہ اسلام کو اختیار کر لیتا تو ہم کسی شہر کے فتح ہونے پر جتنی زور سے اللہ اکبر کہتے، اس موقع پر اس سے کہیں زیادہ زور سے اللہ اکبر کہتے، اور پھر ہم اسے مسلمانوں میں لے آتے، اور ان میں سے جب کوئی نصرانیت کو اختیار کرتا تو نصارہ خوشی سے شور مچاتے اور پھر اسے اپنے مجمع میں لے جاتے اور ہم اس پر جزیہ مقرر کر دیتے، اور اس سے ہمیں اتنا زیادہ دکھ ہوتا کہ جیسے ہم میں سے کوئی آدمی نکل کر ادھر چلا گیا ہو۔ چنانچہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ابو مریم عبداللہ بن عبد الرحمن کو بھی درمیان میں لایا گیا۔ قاسم راوی کہتے ہیں، میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ اس وقت وہ بنو زبید کے سردار تھے، چنانچہ ہم نے ان کو کھڑا کر کے ان پر اسلام اور نصرانیت کو پیش کیا، اور ان کے والدین اور بھائی نصارہ کے اس مجمع میں موجود تھے۔ انہوں نے اسلام کو اختیار کیا، ہم انہیں اپنے میں لانے لگے تو ان کے والدین اور بھائی ان پر جھپٹے اور ان کو ہم سے چھیننے لگے۔ اسی کھینچا تانی میں انہوں نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ بہرحال ہم ان کو مسلمانوں میں لے آئے اور وہ آج ہمارے سردار ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حدیث کا مضمون آگے بھی ہے۔